تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں برہوت کے بارے میں۔ برہوت ایک ایسا مقام ہے کہ جو دنیا میں بھی واقع ہے اور وہ یمن میں واقع ہے۔ یمن ملک ہے ایک۔ یاد رکھیں کہ عالم برہوت بھی مردوں کے لیے ایک گڑھا ہے کہ جہاں اس کنویں میں تمام بدروحوں کو لے جایا جاتا ہے۔ آج میں اس پر بات کرنے والا ہوں، لیکن ایک ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بات کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں فراز بھائی یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے مان لیا، ہم نے یہ نہیں کہا دیکھنا ہے۔ سرکار محمد نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ سرکار محمد نے کہا جنت ہے، ہم نے وہ بھی مان لیا۔ تو آج انہی کی اولاد سے میں جتنی باتیں یہ کرتا ہوں ساری اماموں سے ریلیٹڈ ہے، اولاد زہرا سے ریلیٹڈ ہے، اور ان کی بات اللہ کی بات ہے۔ محمد و آل محمد کے قول دراصل اللہ کے قول ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد اپنے نفس کی نہیں سنتا، جو بولتا ہے وحی الہی سے۔ جب سرکار محمد کی زبان مطہر سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، جب وہ ان میں نفس شامل نہیں، ان کا وہ اللہ کی زبان ہے، تو امام بھی جو ان کی نسل سے چلے ہیں سرکار محمد کی، ان سب کے قول بھی وہی ہیں۔ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں برہوت کے بارے میں۔ برہوت کیا ہے؟ برہوت میں ایک کنواں ہے، اسے حضر موت کہا جاتا ہے۔ حضر موت کہا جاتا ہے، یہ یمن میں واقع ہے، اور یاد رکھیں کہ انسان نے جو گناہ کیے ہیں اس کی بنا پر وہ جاتا ہے عالم برہوت میں۔ عالم برہوت میں اب یہاں سے میں اپنے امام کے قولوں کو ذرا پڑھنا شروع کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ برہوت اصل میں جگہ کون سی ہے۔ ناظرین برہوت ایک عالم ہے جہاں مرنے کے بعد روحیں جاتی ہیں، اور وہ روحیں جو گناہگار ہیں۔ اس کے برعکس وادی السلام ہے جو کہ نجف میں واقع ہے، وہاں اچھے لوگوں کی روح کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد روح ہو نیک ہو یا بری ہو، اس کے اعمال فیصلہ کریں گے اور اس کو اسی جہان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ عالم برہوت ایک بہت ہی خشک علاقہ ہے، بہت ہی خشک علاقہ ہے، اور امام صادق علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ عالم برہوت میں بہت زیادہ عذاب ہے، بہت زیادہ۔ اب کیسے وہ سنیے گا۔ امام محمد باقر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اچھا اور خوبصورت پانی ہے وہ ہے آب زمزم، لیکن جو دنیا کا سب سے بدترین پانی ہے وہ ہے برہوت کا کنویں کا پانی، برہوت کے کنویں کا پانی، کیونکہ اس کنویں میں پانی نہیں ہے، اس کنویں میں خون ہے، اس کنویں میں پیپ ہے جس کا نام بھی ہم لوگ سننا نہیں چاہتے۔ عالم برہوت ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو خشک سالی ہے، اور اس کے جو آگے خضر موت ہے، جو خضر موت ہے وہ ایسا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی وہاں جاتا ہے مرنے کے بعد اس کے حالات بہت سخت ہیں۔ مثلا امام محمد باقر صادق علیہ السلام سرکار جو کہ 5ویں امام ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ رات کے وقت بدروحوں کو پکڑ کر اس کنویں میں لے جایا جاتا ہے، اس کنویں میں، کس میں؟ عالم برہوت کے کنویں میں لے جایا جاتا ہے، اور اس کنویں کی گرمی اتنی ہے کہ اگر پوری کائنات کے جنگلوں کی گرمی ہو تو وہ ایک طرف ہے، لیکن جو عالم برہوت کی گرمی ہے، اس کنویں کے اندر جو گرمی ہے اس کے حالات بہت ہی سخت ہیں، بہت ہی گرم ہے۔ ہم سے تھوڑی سی گرمی ہو جائے برداشت نہیں ہے،
تو وہاں جو ہم کنویں میں ڈالے جاتے ہیں تو کتنے برے حالات ہیں اس کنویں کے. تو مولا فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت انہیں کنویں سے نکال کر واپس دوزخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے. یعنی رات کے پہر میں بھی انہیں عذاب میں معافی نہیں ہے. دن بھر جہنم میں اور رات کے وقت عالم برہوت کے کنویں میں جو کہ سخت ترین ہے. اور اس عالم برہوت کے کنویں میں کیا ہے؟ کالے بچھو، کالے سانپ جو کہ آپ کو چھوڑنے نہیں والے اگر آپ کے گناہ بڑے بڑے ہیں. میں ابھی گناہوں کی طرف بھی آؤں گا لیکن میں پہلے بتا دوں. یمن کے جنوب میں حجر موت ایک ایسا علاقہ ہے وہاں کہ جہاں عام انسان اس دنیا کا جا نہیں سکتا. انسانیت وہاں قدم ہی نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہاں پر ہر طرف کالے سانپ بڑے بڑے، کالے بچھو بڑے بڑے اور عجیب و مخلوق قسم کے حیوان، وحشی حیوان، عجیب و غریب قسم کے حیوانی وحشی جانور ہیں. اس لیے انسان کا محال ہے اس سرزمین پر جانا جو حجر موت کے جنوب میں عالم برہوت کا علاقہ اسے کہا جاتا ہے. وہاں انسان کی رسائی نہیں ہے. ایک ایسا جہان ہے. اب میں آتا ہوں کہ عالم برہوت کے اندر کیا کیا حالات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو بندے آج کے دور میں گناہ اس طرح کرتے ہیں اور موت کو بھول بیٹھے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ عالم برہوت میں جو روحیں چلی جاتی ہیں وہاں ان کے عرصے بہت مقرر ہیں، لیکن میں عرصہ نہیں بتا سکتا. مگر خود سوچیں کہ آپ تندور میں 5 منٹ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو عالم برہوت جس کے اندر کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ اور جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا حالات ہیں. وہ ایک ایسا علاقہ ہے ناظرین کہ جہاں انسان تو چلا جائے گا لیکن اس کے گناہ ایسے ہیں کہ وہ وہاں سے باہر بھی نہیں آ سکتا. مثلا جمعرات کے رات بھی نہیں، شب جمعہ بھی روحیں گھر آتی ہیں لیکن اس روح کو اجازت ہی نہیں کیونکہ اس کے گناہ بڑے بڑے ہیں، اس کے گناہ ایسے ہیں. کبھی سوچیں کہ اگر آپ ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور اندھیرا ہو تو آپ سے 1 منٹ آپ کے لیے گزارنا مشکل ہے. اور اس کنویں کی گہرائی کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کنویں کی گہرائی کتنی ہے. اس کنویں کی گہرائی اتنی ہے کہ کوئی انسان جب اس میں جائے گا تو اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، نہ وہ اپنے خواب میں کسی عزیز کے آ سکتا ہے، نہ وہ یہ بتا سکتا ہے میں کس حالت میں ہوں، نہ اسے جمعرات کے دن گھر آنے کی اجازت ہے وہ اپنے لیے کچھ پڑھائی لے جا کر اپنے عذاب میں کمی کروا سکے. تو ہم آج سوچ رہے ہیں کہ ہم آج گناہوں پہ گناہ ایسے کر رہے ہیں جیسے موت آنی نہیں ہے. موت کا تصور ہی ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیا اور یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہم بخشے جائیں گے. رسول اللہ بے شک شفاعت کریں گے لیکن ہر ایک کی شفاعت کریں گے، لیکن یاد رکھیں قرآن مجید میں ہر عذاب کی، ہر گناہ کے اوپر عذاب اللہ نے رکھا ہے. آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اسلام کی بات کرنے کے لیے، آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے گزار لیتے ہیں، تو آپ کو ایسی زندگی کیا دے سکتی ہے جو دنیا میں آپ کریں تو آپ کو موت آئے گی، وہاں آپ کے لیے موت ہی نہیں ہے. اتنے سخت ترین عذاب، اتنی گرمی، اتنی تپش. اور یاد رکھیں کہ عالم برہوت کے اندر جب آپ ایک بار چلے گئے تو کتنے عرصے آپ وہاں رہنے والے ہیں. ویسے آپ کو منتقل جب کر دیا جاتا ہے جہنم میں، آپ جہنم میں عذاب جھیل رہے ہیں، آپ پر ایک ایک شک لگ کر جو عذاب آپ پر آ رہے ہیں وہ آپ پر الگ ہے. لیکن جو آپ کا عالم برہوت میں عذاب ہے وہ ایک طرف ہے. سانپ، بچھو جس طرح آپ کے ساتھ پیش آنے والے ہیں. اب وہ گناہ کون کون سے؟ وہ گناہ سن لیں. وہ گناہ پہلا کیا ہے؟ لوگوں کا حق کھانا، کسی غریب کا مال کھا جانا، کسی یتیم کو رلانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا حق بنتا ہو اور اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا. کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ آج اسلام سے ہم بالکل ہٹ گئے. جہاں دین خدا کی بات ہو، جہاں دین نبی کی بات ہو، وہاں سے ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں.
جہاں بات ہوگی اسلام کی وہاں لوگ سننا نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم کسی بھی انسان کو کہیں آؤ یار فلم دیکھنے چلیں، آؤ یار ہم کھانے چلیں، تو فوری انسان تیار ہو جاتا ہے۔ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں اس بات کو کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہے ہم وہاں خود کیسے ہیں؟ آج لوگ مسجد نبوی کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر اور سجدوں میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے ذرا پوچھیے کہ جب اللہ اذان دے کر آپ کو کہہ رہا ہے، جب کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ بلا رہا ہے، آپ جا نہیں رہے، قریب کی مسجد میں لوگ جا نہیں سکتے، اور مرنے کی دعا مکے مدینے میں مانگی جا رہی ہے، تو پھر ایسے نہیں ہے۔ میں دین کی بات کرتا ہوں۔ آج ہم انسان کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ سے کچھ مانگنا بھی ہے تو فقط اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اتنے حوالے موجود ہیں، اتنے واقعات موجود ہیں کہ ایک عالم برہوت کا واقعہ آپ سے عرض کروں کہ وہاں جو ایک عذاب ہے کہ جب انسان کو وہاں اتنے گرمی میں رکھا جائے گا، انسان کو پیاس لگے گی، وہاں پانی نہیں ہے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دوست کو جو وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ دوست جو تھا پانی پینے لگا، اس نے دیکھا سامنے سے ایک ڈیڈ باڈی لٹک کر، جیسے پھانسی کا پھندا ہوتا ہے، لٹک کر سامنے آ گئی۔ اس نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے پانی پلانے کے لیے جب وہ پیالہ آگے کو کیا، اسے واپس آسمان سے کھینچ لیا گیا۔ اس نے کہا شاید وہم ہے، وہ خود پینے لگا، پھر وہ نیچے آیا، گلے میں پھانسی کا پھندا تھا، اس نیچے آیا، اس نے پھر پانی کا پیالہ پیش کیا، اسے پھر اوپر کھینچ لیا گیا۔ اب کی باری اسے اندازہ ہو گیا کہ اس پر یہ عذاب ہے۔ سختی یاد رکھیں کوئی بھی ہو، برزخ کی سختیاں آپ کے ذہنوں میں اگر میں بتانا شروع کر دوں تو پھر آپ کی نیندیں اڑ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنی زبانوں پر یہ گانوں سے بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات ہو، تسبیحات اربع ہو، تسبیح زہرا ہو، ذکر محمد والے محمد ہو، درود و سلام ہو، تو یہ زبان اچھی ہے، نہ کہ گانے کے لیے، نہ کہ غیبت کرنے کے لیے۔ اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ عالم برہوت نام سے ظاہر ہے خوف، اس کا نام سے ظاہر ہے اس کا خوف، کہ انسان کے وہاں حالات کیا ہیں، آپس میں جنگلی بن چکے ہوں گے، انسان اپنے آپ کو کاٹ کھا رہے ہوں گے، انسان ایک لمحے میں 1000 مرتبہ مرنے کی دعائیں کر رہا ہوگا انسان عالم برہوت میں۔ اور میں نے شروع میں بتایا کہ امام محمد باقر کہہ رہے ہیں، آل رسول کہہ رہے ہیں کہ جب رات ہوگی اسے اس عالم برہوت کے کنویں کے پاس لے جا کر دھکا دے دیا جائے گا، اور اس کنویں میں کتنی گرمی ہوگی، نہ اس کو دن میں چین نہ اس کو رات میں سکون۔ تو لہٰذا نہ محرموں کو اور یہ جو دوسرے کام ہیں لوگ چھوڑ دیں، حق کھانا چھوڑیں، حق تلفی کرنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ آج معاشرے کے اندر سب سے بڑا فتنہ فساد کرنے والے لوگ، رشتہ دار آپس میں لوگ ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑا کروا رہے ہیں، جو تکبر کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ قبرستان میں وہ بندہ بھی پڑا جو خود پر مٹی نہیں پڑنے دیتا تھا، اور آج وہ صحنوں مٹی کے نیچے دفن ہوا ہے، صحنوں مٹی کے نیچے وہ آج دفن ہے، اس کے سینے پر کھڑا ہے انسان اور اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ قبرستان میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو دنیا میں کسی کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ جب کوئی مردہ وہاں پر لے جایا جاتا ہے اور جب اس کے مرحومین جس کو دفنانے آتے ہیں تو وہی ملین بلینئر وہ ہاتھ جوڑ کہتا ہے آئے ہو تو کچھ مجھے دے کر جاؤ۔ عالم برہوت میں آپ کی روح چلی جائے تو وہاں سے واپسی نہیں ہے جمعرات کی، وہ نیک روحیں کچھ ایسی روحیں جن کو اللہ واپس بھیجتا ہے کہ جاؤ جمعرات کو اپنے لیے امان کے لیے اثار ثواب لے آؤ۔ عالم برہوت میں جانے کے بعد آپ کی وہاں سے جمعرات کو واپسی نہیں ہے، آپ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، وہاں کے حالات بہت سخت ہیں، اس چیز کو سمجھا کریں۔ اگر آپ اسلام میں آئے ہیں تو آپ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں، اس چیز سے بچیں جس کا اسلام نے منع کیا ہے۔ وہ ایک ایسا جہان ہے کہ جہاں آپ نے کتنے سال ڈالنے ہیں، کتنے جانور ہیں جو آپ کی شکلوں میں آپ دنیا کے اندر
جب مر کے ادھر جائیں گے تو آپ کی شکل وہ نہیں رہے گی، آپ کی شکل ویسی نہیں ہے، آپ کا کچھ اور ہی حساب ہے اس جہان میں۔ تو گناہوں سے گریز کریں۔ بار بار میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ بیک بائٹنگ، غیبت کو چھوڑ دیں۔ غیبت اللہ کے نزدیک اچھا عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اور یاد رکھیں کہ خشک علاقہ جہاں پیاس پانی بھی نہیں ملے گا، کبھی سوچے ہیں میں ڈراتا نہیں ہوں، لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ڈراتا ہوں، میں ڈرا نہیں رہا، میں آنے سے پہلے آپ کی آخرت سنور جائے تو میری بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ ہے عالم برہوت کا ایک چھوٹا سا نمونہ جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا ہے۔ آگے واقعات آئیں گے انشاءاللہ، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔